ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها وخست بليتها وأصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء من عمي عنها. یاد رکھو میری نگاہ میں سب سے خوفناک فتنہ بنی امیہ کا ہے، جو خود بھی اندھا ہوگا اور دوسروں کو بھی اندھیرے میں رکھے گا. اس کے خطوط عام ہوں گے لیکن اس کی بلا خاص لوگوں کے لیے ہوگی جو اس فتنے میں آنکھ کھولے ہوں گے، ورنہ اندھوں کے پاس سے بآسانی گزر جائے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي كَالنَّابِ الضَّرُوسِ تَعْذِمُ بِفِيهَا وَتَخْبِتُ بِيَدِهَا وَتَزْدِنُ بِرِجْلِهَا. خدا کی قسم تم بنی امیہ کو میرے بعد بدترین صاحبان اقتدار پاؤ گے، جن کی مثال اس کاٹنے والی اونٹنی کی ہوگی جو منہ سے کاٹے گی اور ہاتھ مارے گی یا پاؤں چلائے گی. وَتَمْنَعُ دَرَّهَا لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أو غير ضائر بهم ولا يزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربه. اور دودھ نہ دوہنے دے گی، اور یہ سلسلہ یوں ہی برقرار رہے گا جس سے صرف وہ افراد بچیں گے جو ان کے حق میں مفید ہوں یا کم سے کم نقصان دہ نہ ہوں. یہ مصیبت تمہیں اسی طرح گھیرے رہے گی یہاں تک کہ تمہاری دادخواہی ایسے ہی ہوگی جیسے غلام اپنے آقا والصاحب من مستصحبه ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية ليس فيها منار هدى ولا علم يرى نحن أهل البيت منها بمنجاه ولسنا فيها بدعاه. یا مرید اپنے پیر سے انصاف کا تقاضا کرے، تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک شکل میں وارد ہوگا جس سے ڈر لگے گا، اور اس میں جاہلیت کے اجزاء بھی ہوں گے. نہ کوئی منارہ ہدایت ہوگا اور نہ کوئی راستہ دکھانے والا پرچم. بس ہم اہل بیت ہیں جو اس فتنے سے محفوظ رہیں گے اور اس کے دائیوں میں سے نہ ہوں گے. ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الأديم بمن يسومهم خسفا ويسوقهم عنفا ويسقيهم بكأس مسبرة لا يعطيهم إلا السيف ولا يحلسهم إلا الخوف. اس کے بعد اللہ تم سے اس فتنے کو اس طرح الگ کر دے گا جس طرح جانور کی کھال اتاری جاتی ہے، اس شخص کے ذریعے جو انہیں ذلیل کرے گا اور سختی سے ہنکائے گا اور موت کے تلخ گھونٹ پلائے گا اور تلوار کے علاوہ کچھ نہ دے گا اور خوف کے علاوہ کوئی لباس نہ پہنائے گا. فعند ذلك تبت قريش بالدنيا وما فيها لو يرونني مقاما واحدا ولو قطر الجزر جزور لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعده فلا يعطونني. وہ وقت ہوگا جب قریش کو یہ آرزو ہوگی کہ کاش دنیا اور اس کی تمام دولت دے کر ایک منزل پر مجھے دیکھ لیتے، چاہے صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر کیا جاتا ہے، تاکہ میں ان سے اس چیز کو قبول کر لوں جس کا ایک حصہ آج مانگتا ہوں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں.